خوش آمدید۔ سلامتی کے ساتھ عرفان رمضان میں وظائف رمضان کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ میں محمد اویس ربانی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے مہمان جو ہمارے لیے آسان کرتے ہیں مشکلوں کو، اور وظائف بتا کر، علم اور حکمت کی باتیں بتا کر، نسخے بتا کر۔ سید شہریار داؤد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سنا آپ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، کوئی وظیفہ ہے ٹریفک سے نکلنے کا؟ بالکل وظیفہ ہے، یا لطیف و یا اللہ پڑھنا شروع کر دیا کریں، ٹریفک چلنا شروع ہو جائے گا۔ یا لطیف و یا اللہ، یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، یا لطیف و یا اللہ، انشاءاللہ ٹریفک چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ میرا خود کا تجربہ ہے الحمدللہ، اچھا۔ آزمودہ ہے، مجرب ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وضو ہونا چاہیے وظائف کے لیے؟ وظائف کے لیے وضو شرط نہیں، شرط نہیں ہے، زبردست۔ پاکی کی حالت میں ہو، باقی کی حالت ہونی چاہیے، وہ لازمی ہے۔ اچھا اس کے اندر خواتین کے لیے بھی بعض معاملات ایسے ہیں جو قرآنی وظائف نہیں، آیات جن میں نہیں ہیں، تو جو صحیح معصورہ دعاؤں کے وظائف ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں ناپاکی کی حالت میں بھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ٹریفک خالی گاڑیوں کا ٹریفک ہے یا پھر انسانوں کا ہجوم ہو، بازار ہو، میلہ ہو، اس وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ سب وقت پڑھ سکتے ہیں، جہاں آپ کی ہرڈلز آئیں، رکاوٹ آئی، آپ پڑھیں انشاءاللہ یا لطیف و یا اللہ، رواں دواں ہو جائیں گے۔ زبردست۔ ایک معذور فرد ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹانگوں سے معذور ہیں، کیا وظیفے اس حد تک مجھے میری ٹانگیں لگوا سکتے ہیں یا مجھے کوئی کارا؟ دیکھیں ہدہد ہے نا، ہدہد سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک خاص تھا، ٹھیک ہے نا، تو ہدہد کے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ حسدی تھے، اچھا، حسد کرتے تھے، تو انہوں نے بولا کہ آپ پوچھیں نا ذرا ہدہد سے کہ یہ زمین اتنی اوپر پرواز سے نیچے زمین کے نیچے کیڑا دیکھ لیتا ہے، اس کو جال لگا ہوا نہیں نظر آ جاتا؟ تو ہدہد نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، حکمت بھرا، کہا کہ جب قضا آئی ہو نا تو پھر وہ آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو اب جیسے کوئی چیز ہے، اب ٹانگیں نہیں ہیں یا سوکھ گئی ہیں یا بے جان ہو گیا جسم نیچے سے، اگر اللہ عز و جل کو قبول ہوا، منظور ہوا، تو وظائف سے اس کی ہو سکتی ہے تصحیح، وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ یقین کامل ہو، اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ عز و جل دعاؤں کی برکت سے تقدیریں تبدیل کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل اگر ایسی کوئی ہے مسائل تو اس کو پڑھنا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ بے شمار بعض لوگ پھر شکوہ کرتے ہم اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں فرق پڑا، تو بھائی کیا پتہ اللہ کو یہی منظور ہو کہ تم اس حال میں ہی رہو، اس میں تم صبر کرو، شکر کرو، تاکہ تمہارے درجات بلند ہو، تمہارے گناہ معاف ہوں، کیونکہ دعا تین چیزوں سے خالی نہیں ہوتی، ایک تو قبولیت سے، دوسرا وہ آگے اگلے جہاں میں جو ہے نا وہ بن جاتی ہے، آپ کا ڈپازٹ ہو جاتی ہے، تیسرا یہ کہ آپ کی مغفرت کا سامان بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرا کل قیامت کے دن امتی دیکھے گا، بندہ دیکھے گا کہ اس کو اتنے اجر اور ثواب ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے پہاڑ مل رہے ہیں، وہ کہے گا یا اللہ یہ تو میں نے عمل کیے نہیں تھے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ تو نے جو دعائیں مانگی اور ہم نے دنیا میں وہ تیری دعائیں قبول نہیں کی، تو وہ ہم نے تیرے لیے یہاں اثاثہ بنا دیا، تیرے لیے یہاں ڈپازٹ کر دیا، تو یہ سب اس کا اجر ہے جو تم وہاں صبر کرتا رہا۔ تو پھر اللہ عز و جل کے حبیب نے فرمایا کہ پھر بندہ کہے گا کاش کہ میری دعا میں دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، میں یہاں اجر پاتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو وہ ایک بی بی صاحبہ کا میں اور صحابیہ رضی اللہ عنہا کا پیش کر دوں واقعہ تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے جو معذوری وغیرہ میں ہیں، ان کو نا مرگی کے دورے پڑتے تھے صحابیہ رضی اللہ عنہا کو، تو آئیں یا رسول اللہ کوئی دعا کر دیں کہ میری مرگی کے دورے ختم ہو جائیں، تو حضور نے فرمایا آپشن دیا کہ دیکھو چاہو تو تم دنیا کی راحت لے لو یا آخرت کی راحت لے لو۔ کہا یا رسول اللہ میں آخرت کو ترجیح دیتی ہوں، لیکن صرف اتنا کر دیں، یہ دعا کر دیں میرا سطر نہ کھلے، میری بے پردگی نہ ہو، کیونکہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے آدمی حالت غیر ہو جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا پردہ رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، مطلب دنیا کی تکلیف کو ایکسیپٹ کروا لیا کیونکہ اس کا اجر آخرت میں بہت زیادہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تکلیف کو اگر ایکسیپٹ کر لیں، شکوہ، زبان سے گلا، یہ ہمارا ذرا سی بات پر جو ہے نا۔ صاحب ایک سوال ہم سے پوچھا کہ اپنی گاڑی، نئی گاڑی چاہتے ہیں، اب تک گاڑی نہیں ہے، فیملی بڑی ہو گئی، 1 سے 2، 2 سے 3، اپنی گاڑی ہو اور وہ کہتے ہیں بائک پہ جانے میں خوشی نہیں ملتی، راحت نہیں ملتی، اپنی گاڑی کا کوئی وظیفہ؟ گاڑی کا وظیفہ بالکل اس کے لیے میں نے عرض کیا جیسے جو سورہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ ہے یا بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، دوبارہ سے دہرائیے گا۔ بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ آپ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں اور رات کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ اس سے کالر بھی ہمارے ساتھ، ان سے سلام دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ محمد آصف میاں والی سے۔ جی فرمائیے گا۔ جی ہم نے حضرت صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہم جو صبح کی نماز ہے فرضوں کے بعد شکرانے کا سجدہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
صبح کی نماز، فجر کی نماز، فرض نماز پڑھنے کے بعد شکرانے کا سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں، سجدے والی کوئی بھی عبادت فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک منع ہے. اچھا، طلوع آفتاب تک منع ہے. اس کی سائنٹیفک وجوہات بھی، آقا نے بھی فرمایا یہ طلوع ہو رہا ہے تو اس وقت نہیں، جب طلوع آفتاب ہو جائے 20 منٹ کے بعد آپ. صحیح. یہ نماز کے فوراً بعد بھی سجدہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، منع ہے تو منع ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. اس میں ہمیں اپنی سائنس نہیں لڑانی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. یہ ویسے فقہی مسائل ہیں، آپ الف لام میم میں بھی کال کر سکتے ہیں، آپ کو واضح طور سے جواب بھی مل گیا یہاں پر. ایک اور ہمارے پاس سوال پوچھا گیا علامہ صاحب، اپنی چھت نہیں ہے، گھر ہے، چھت کا مسئلہ، فلیٹس میں رہتے ہیں، چھت کے لیے کیا کریں؟ یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر اس کو 1200 مرتبہ پڑھا جائے. کتنی مرتبہ؟ 1200 مرتبہ. واہ. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے. اے اللہ، جس کام کی دعا طلب کر رہا ہوں، بظاہر تو یہ ممکن نظر نہیں آتا، جیسے گھر لینا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، گاڑی لینا، یہ ان سب کے لیے جو ناممکنات نظر آتے ہیں آپ کو. یہ اے اللہ، جس کام کی دعا طلب کر رہا ہوں، بظاہر تو یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن تو کوئی معجزہ دکھا کر اس کو میرے حق میں بہتر بنا دے. اللہ اللہ اللہ. بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. بالخیر یا بدیع. ہاں، اے اللہ تو بدیع ہے، تو عدم سے وجود میں لاتا ہے نا. جی جی. تو عدم سے وجود میں لاتا ہے، جب کچھ نہیں تھا تو تو وجود میں لے آتا ہے، تو تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ جیسے میرے لیے بالخیر، اس میں خیر ڈال کے میرے لیے آسان کر دے. وجود میں لیا. گاڑی نہیں ہے 0 میٹر، مانگو، جو گاڑی مانگنی ہے مانگو، انشاءاللہ ملے گی. یقین کے ساتھ 1200 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ پڑھو، انشاءاللہ العزیز ضرور ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ. یعنی وہ مسبب الاسباب ہے اور عالم اسباب میں آپ ہیں، اور یہ جو رشتہ وہ جوڑتا ہے کہ کسی بھی چیز کا وجود بغیر کسی ازل کے، بغیر کسی ابد کے، یہ کمال اسی کو حاصل ہے، اور بے شک اس سے توقع کی جا سکتی ہے، کسی بشر سے نہیں، کسی عام سے نہیں. وہ خاص ہے اور وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، آپ کے مزید سوالات پوچھیں گے. واٹس ایپ پہ بھی آپ نے سوالات بے شمار بھیجیں، ان کو بھی دیکھیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. سلامتی ہے اور آپ کا خیر مقدم. عرفان رمضان میں وظائف رمضان جاری و ساری ہیں. علامہ سید شہریار داؤد صاحب تشریف فرمائیں. آپ کے سوالات، آپ کی لائیو کالز، آپ کے میسیجز. ایک پیغام ہم تک پہنچا، کتنی سٹون ہے اور بار بار ہے، جا نہیں رہی ہے، مستقل طور سے کوشش کی گئی ہے، کیا وظیفہ ہے اس کا؟ اس کے لیے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اسے 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پیا، جو بھی پانی پیتے ہیں نا یہ وہ پڑھ کے، اور میڈیسن جو کھاتی ہیں اس کے اوپر بھی یہ پڑھ لے کریں. 11 بار پڑھ کے نا ایک دفعہ میڈیسن میں دم کر دیں. صحیح ہے کہ اللہ کے جو یہ ہم نے قرآن مجید اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ ریزہ ہوتا ہے، خشیت الہی کی خشیت الہی سے. تو اس نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ یہ اسٹون بھی ریزہ ہو کر نکل جائے گا. آپ کی اجازت ہو تو بزرگوں سے ایک نسخہ سنائیں. جو لوگ شادی شدہ حضرات ہیں وہ جب قربت پیدا کریں تو اس کے بیچ میں وقفہ دیں، اس کے بعد دوبارہ قربت کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جو یورین وغیرہ ہوتا ہے وہ نکال دیں تو زیادہ آسانی رہتی ہے. یہ بھی ایک چیز ہے، مگر جن لوگوں کو آلریڈی کڈنی اسٹون وغیرہ ہے وہ اس وظیفے کا ورد کریں، ان کو آسانی ہوگی. ایک ہمارے پاس اور بھی کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹی وی کے والیوم کو آپ نے میوٹ کرنا ہے صاحب. ٹی وی کے والیوم کو میوٹ کیجیے گا، براہ راست گفتگو کیجیے گا. کیسے مزاج، کون سا، آپ کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی عزیر علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے. جی حضرت سوال کرنا تھا، یہ کاروبار کرنا ہے مجھے. ٹھیک ہے. جو اس کے لیے استخارے کا کیا طریقہ چاہ رہے ہیں؟ استخارہ کرنا چاہتے ہیں آپ، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے استخارہ کرنا ہے. 2 رکعت نفل نماز استخارہ پڑھ کے، ٹھیک ہے، دعا استخارہ پڑھ کے سو جائیں، اللہ سے یہ دعا کر کے کہ یا رب العالمین میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے بہتری ہے تو مجھے راہ دے، اشارہ فرما، اور اگر بہتری نہیں تو مجھے صبر عطا فرما. سفید دیکھیں اور گرین دیکھیں، سبزہ دیکھیں، ہریالی دیکھیں، خوبصورت بارش دیکھیں اچھی، وہ ہاں کی طرف، یس کی طرف اشارہ ہے، پازیٹیو اشارہ ہے. اور خدا نہ کالا رنگ دیکھیں، سرخ رنگ دیکھیں، طوفان، اور سیلاب، اس قسم کی کوئی خطرناک چیزیں دیکھیں، سمجھ جائیں گے اس میں بہتری نہیں ہے، کوئی اور کاروبار کی طرف توجہ کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ویس بھائی کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کون صاحب، کہاں سے؟ سر سعید عباس بات کر رہا ہوں کھانے وال سے. ویس بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے، اور میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا میں ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. اس سے پیاری دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں کون سا وظیفہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرض کی خلاصی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں
कि कौन सा वजीफा कसरत से पढ़ना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वो तमाम दुआएं जो आपने हमारे हक में की हैं आपके लिए भी कबूल हों। 2 वजीफे, बीमारी अगर हो तो कसरत से कौन सा वजीफा पढ़ें कि बीमारी ज़ाहिल हो जाए, फिर कर्ज अगर हो तो उसको उतारने के लिए। कर्ज के लिए तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये है, या मुसब्बिबल असबाब पढ़ें, ईशा की नमाज के बाद 500 बार और दुआ मांगे, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी, ठीक है। और बीमारी के अंदर तो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। एक तो गुनाह झड़ते हैं, सब्र मिलता है और शिफा भी मिलती है। साथ में अगर हो सके तो अज़हिबिल बासा, एक हदीस मुबारक है, अज़हिबिल बासा रब्बन नासी वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ का शिफा अल्लाह युगादिरु सकामा। ये दुआ पढ़ लिया करें, 7 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम करें। वल्लाह आप यकीन करें, मैं तजर्बा शुदा चीज़ें सिर्फ बताता हूँ जो मैं खुद तजर्बा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इवन मुझे घुटने में दर्द, समटाइम मुझे किसी ने कहा यार ये यहाँ गुर्दा होता है, मुझे नहीं पता था यहाँ गुर्दा होता है। मैं चलते चलते मुझे अचानक टीसें उठी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यही दुआ पढ़ी है, ऐसे हाथ रख के अपने, और मैंने ऐसे ही अपने ऊपर दम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, जिस रब्बुल आलमीन की कब्ज़े कुदरत मेरी जान है, मेरा दर्द उसी वक्त सही हो। सुभान अल्लाह, घुटने का दर्द भी और ये मेरे गुर्दे का दर्द, मुझे दोबारा नहीं हुआ। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी यकीन कामिल होना चाहिए, बड़ा असर है इसमें। एक और हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से? मैं जफर से बात कर रही हूँ, कराची से। जी फरमाइएगा। मेरे बेटे के मिजाज में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बहुत है और नाफरमानी भी है। ठीक, तो इस केस में मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ छोटा सा दुआ या वजीफा बता दिया जाए जो मैं उस पर पढ़ के बंद कर सकूं। जरूर जरूर जरूर। बहुत शदीद गुस्सा है और चिड़चिड़ाहट झिझलाहट बहुत है। अम्मा एक सवाल पूछूं, आपके साहबजादे का नाम क्या रखा है आपने? मोहम्मद एहसन सिद्दीकी। मोहम्मद एहसन एहसन सिद्दीकी, ठीक हो गया। माँ जी का कहना है कि साहबजादे जो हैं वो गुस्सा बहुत करते हैं, नाफरमानी भी करते हैं, बदमिजाज हो गए, चिड़चिड़े हो गए और शदीद गुस्से का इज़हार करते हैं। 41 बार सूरह फातिहा पढ़ें और वो एक सांस में अगर पढ़ सके तो ठीक, नहीं तो सांस भी टूटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के साथ आमीन तक। और ये चीनी पे दम करके बच्चों को पिलाएं, शरबत में, चाय में। इंशाअल्लाह डेफिनेटली बता रहा हूँ, ये 11 एक दफ़ा का पढ़ना 11 दिन के लिए काफ़ी होगा। वो चीनी में और चीनी मिलाते रहें, ठीक है ना। ये कम अज़ कम ये 1.5 महीना 41 दिन ये करें और ये बच्चे का गुस्सा ज़रूर चला जाएगा इंशाअल्लाह, गारंटी के साथ। 41 बार लेकिन पढ़ना है, एक सांस में। जिन्होंने पढ़ा ना उन्होंने मुझे रिजल्ट दिया है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आमीन। वाह भाई वाह, एक सांस में पढ़ा है आपने। तो ये 41 बार इस तरह एक सांस में पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ आमीन तक चीनी पे दम कर दें। अब ये चीनी 11 दिन तक इसको इस्तेमाल करें, यानी 41 सांसों में पढ़े ना। 41 सांसों ऐसा ना हो कि 41 मतलब एक ही दफा सांस में पढ़ने लगे और आखिर में लोग बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? भाई जी मैं सिदरा बात कर रही हूँ उकाड़ा से। जी फरमाइए। भाई मैंने ये पूछना था कि जी मेरी छोटी बहन है जिसके 3 बच्चे हैं, शोहर के साथ उसकी एलर्जी हो चुकी है, तो वो इतनी गुस्से में रहती है कि अपने बच्चों को मारने तक चली जाती है। अल्लाह अल्लाह। तो वो खुद कोई वजीफा नहीं कर सकती। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, जरा मुझे कुछ बता दें कि मैं उसके लिए कुछ पढ़ सकूं। बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, आपके इस सवाल को एहतराम की निगाह से देखता हूँ। छोटी बहन तलाक हो गई, गुस्सा बहुत करती है, खुद वजीफा नहीं कर सकती। सिंपल इज दैट कि वो गुस्सा क्यों हो रहा है, डेस्परेट है, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। इनको चाहिए इनके घर वालों को कि उसका निकाह की दूसरी निकाह की कोशिश करें, ठीक है। और उसके लिए या लतीफ़ो ईशा के बाद 150 बार ये खुद पढ़ लें अपनी बहन के लिए। अच्छा, हाँ, ये पढ़ लें अपनी बहन के रिश्ते के लिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ मांगें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके लिए मामला आसान फरमाए। और या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम, ये 313 मरतबा पढ़ लिया करें यही अपनी बहन के लिए कि या अल्लाह तू हय्य और तू क़य्यूम है मौला, इसके लिए भी तो कोई ज़िंदगी का आसार कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके इस जुमले से मुझे याद आ गई हज़रत अली करमुल्लाह वजह की एक दुआ है जिसका एक हिस्सा है मौला या मौला अंतल हय्यु, है परवरदिगार तू जिंदा है, व अनल मैयत और मैं मुर्दा हूँ, फ़हल यरहमुल मैयत इल्लल हय्य, तो मुर्दों पे कौन रहम करता है सिवाय वो जो जिंदा हो, हम तो मरहूम हो गए ना। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से?
میں عالیہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. پہلے بھی میں نے بہت سی کالیں کی ہیں, مجھے جواب ملے ہیں, جو پڑھائیاں بتائی ہیں میں نے کی ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہے یہ پیر صاحب ناراض ہوں گے کہ اپنے میاں کو کچھ کہوں گی, لیکن وہ نہیں سدھرا. اچھا 9 سال سے بگڑا ہوا, وہ نہیں سدھرا. کسی اور عورت کے پاس ہے اور گھر نہیں آتا, 2 بچیاں شادی کرنے والی ہیں, خرچہ نہیں دیتا, حالانکہ نان و نسخہ تو اسی کے سپرد ہے نا. اگر طلاق بھی دے دے گا تو بھی بچیوں کی شادی اسی کو کرنی پڑے گی. بالکل کرنی پڑے گی, بالکل کرنی پڑے گی. لیکن نہ خرچہ دیتا ہے نہ کچھ, اور بچیاں 2 شادی کرنے والی ہیں. آسما اس کا نام ہے. اتنا مارا اس آدمی نے مجھے, اس عورت کی خاطر اتنا مارا ہے. میں 15 پہ فون کرنے لگی, اس نے میرا فون توڑ دیا. میں بہت پریشان ہوں. یا تو مجھے پھر کہیں اللہ میاں کو اٹھا لیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. میری بہن لیکن بات سنیں, میں بہت پریشان. میرا نمبر لیں آپ, میرا نمبر لیں یا کنٹرول روم سے. اور ایک انسان ہے شہزاد, جس نے میرے شہزاد 8 مہینے ہو گئے میرے پیسے دینے, نہیں دے رہا. آج دیتا ہوں, کل دیتا ہوں, پرسوں دیتا ہوں, نہیں دے. وہی دے دینا تو مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہ پیش ہے. میں اپنی بچیوں کی خود ہی شوہر کے معاملے سے بڑی شکایت ہے. دوسری بیگم کے لیے پہلی کو مارنا, بچوں کے نانفقے سے اٹھ جانا. جی جی. اچھا میری بات سنیں, آپ نمبر لیں میرا کنٹرول روم سے, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے. یہ بندے دا پتر نہیں بنانا, یا مجھے پھر یہیں پہ ٹی وی پہ کال کر کے بتانا جو بندے دا پتر بن گیا. انشاءاللہ بن جائے گا. بس میں بہن اب اطمینان میں ہوں, علامہ صاحب نے کہہ دیا ہے. بہت کہیں ہم لوگ جاتے ہیں بڑا, پھر ہمیں ایکسٹریم ہونا پڑتا ہے. بھائی مزہ آ گیا, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر نکل آئے گا. آپ نے کال کر کے بتانا ہے. علامہ سید شہریار داؤد کا انتہائی شکر گزار ہوں میں, آپ کا بھی, آپ کی توجہ کا بھی, آپ کی خصوصی سماعت کا بھی, آپ کی لائیو کالز کا بھی. ایک مختصر توفہ لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا.